اللہ تعالی شب براءت میں جن انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے۔ ماہ شعبان کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے 15 تاریخ کی صبح صادق تک کے وقت کو شب براءت کہتے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالی بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اس بارے میں افراط و تفرید کا شکار ہو رہے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس بارے میں جو احادیث مروی ہیں انہیں خود ساختہ اور من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات رسومات کے مرتکب ہیں، عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا معتدل نظریہ یہ ہے کہ شب براءت کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض اور واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا اور بدعات و رسومات کا ارتکاب کرنا بھی درست نہیں۔ شب برات کی فضیلت پر وارد حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت یعنی شب برات کے آغاز سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عام معمول کے مطابق اس رات بھی عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، فکر آخرت کے لیے محاسبہ اور مراقبہ کریں، مسنون وظائف اور اذکار پڑھ کر آرام کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں ادا کریں، خاص کر نماز تہجد ادا کریں، انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ ضروری سمجھے بغیر زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں۔ فائدہ اس رات میں کسی عبادت کو اپنی طرف سے مخصوص کرنا درست نہیں۔ مغفرت سے محروم رہنے والے چند بد نصیب: شرک کرنے والا، مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، شلوار پاجامہ تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا۔ شب براءت میں ہونے والے چند خرافات و بدعات جسے ہمیں قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، چند عبادات کو مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ الفیہ یعنی ہزاری نماز، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح کو باجماعت ادا کرنا، مردوں اور عورتوں کا مخلوط دینی اجتماع کرنا، حلوے مانڈے ضرور پکانا، آتش بازی اور چراغاں کرنا، بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بند سور کر بیٹھنا، مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔